بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 98 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں فرقہ سبائیہ کی شرارت۔ اس کے اوپر ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ سے روانہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے بیت المال کو کھولا، اور اس میں جس قدر زر نقد تھا وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جو معرکہ جمل میں حضرت علی کے زیر علم لڑ رہے تھے۔ ہر شخص کے حصہ میں 500 درم آئے۔ یہ روپے تقسیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ملک شام پر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہو گئے تو تمہارا مقررہ وظائف کے علاوہ اتنا ہی روپیہ اور ادا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ، جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف علانیہ بد زبانیاں شروع کر چکا تھا، اور اس بد زبانی اور طعن و ترشح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو وجہ قرار دی تھی کہ آپ نے مال اور اسباب کے لوٹنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تک تو اس حکم کے خلاف یہ فرقہ شکایت کرتا اور لوگوں کو بھڑکاتا رہا تھا۔ اب جب کہ ہر ایک لشکر کو 500 درم ملے تو اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ مخالفت یہاں تک سختی اور شدت کے ساتھ شروع کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنا دشوار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس گروہ کو نصیحت اور فرمائش کی، اسی قدر اس نے شوخ چشمی میں ترقی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ ایک روز سب کے سب بصرہ سے نکل کر چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کر فساد برپا نہ کریں۔ ان کے تعاقب کے لیے آپ بصرہ سے لشکر لے کر نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غائب ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فدائی اور طرفدار ظاہر کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے پردہ میں اس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے سامان مہیا کیا تھا۔ اب تک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہدائیوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا اور لوگوں کو بہکاتا تھا، لیکن اب فتح بصرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سبائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ بلا تعمل مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا، آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام سے نمودار ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اور خفیہ انجمنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں بتایا جاتا جس میں یہ دشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانی میں مصروف نہ رہا ہو۔ کبھی یہ ابو لولو اور اس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، کبھی عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، کبھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا، کبھی یہ عباسیوں اور علویوں کی سازش بنو امیہ کے خلاف کرتا تھا، کبھی یہ عباسیوں کے خلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا، کبھی اس کا نام فدائی اسماعیلیہ گروہ ہوا، کبھی اس نے فرمیسین کی شکل اختیار کی، کبھی اس خفیہ سوسائٹی نے اور انارکسٹوں کی شکل اختیار میں ظہور کیا، کبھی اس نے ڈپلومیسی اور پالیسی کا جامع پہنا، کبھی شہنشاہوں اور بادشاہوں کی وزارت خارجہ کے دفتروں میں اس کو جگہ ملی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر ایام سے پہلے کا تمام زمانہ بھی اس خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں ہے۔ کبھی یہ بابل میں ہاروت اور ماروت اور حضرت حزقیل اور دانیال کی تدابیر کی کامیاب بنانے میں مصروف تھا، کبھی اس نے بابلیوں کو یکلخت برباد کر دیا، کبھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم و شان سلطنت کو مٹا کر چانکیہ برہمی کے ذریعے چندر گپت کا کامیاب بنایا، کبھی اس گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیانیوں کا مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی، کبھی اس نے بدھ مذہب کو ہی نہیں بلکہ بدھوں کی حکومت، تمدن، معاشرت وغیرہ ہر ایک چیز کو ہندوستان سے نیست و نابود کر کے دکھایا، کبھی 44 سیزر کو قتل کرا کر سلطنت روما کی عظمت و شوکت سے طلسم کو مٹایا۔ غرض کے دنیا میں صرف 20-25 سال ہی ایسے گزرے ہیں
جب اس سازشی خفیہ گروپ کو ہم معدوم وغیرہ پاتے ہیں۔ اور یہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس تاریخ کے پڑھنے والوں اور خلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو اس دشمن اس خفیہ سازش کرنے والے گروہ کو چشم گرم سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرقہ سبائیہ جو اعلان ہزار مخالفت کر کے بصرہ سے فرار ہوا، اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہو کر اوباش اور واقع پسند لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی اور اول صوبہ سجستان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تھا کہ یکے بعد دیگرے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفہ مسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت قائم کر سکے۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اطمینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہو اور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سجستان کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا حال سن کر عبد الرحمن بن جروتائی کو ان استحصال کی غرض سے روانہ کیا۔ ان لوگوں میں جب مقابلہ ہو تو لڑائی میں عبد الرحمن جروتائی شہید ہوئے۔ یہ خبر سن کر ربی بن قاس 4000 کی جماعت لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ان اوباشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا۔ اسی عرصہ میں جنگ صفین کے لیے طرفین سے تیاریاں شروع کی گئی۔ ان مسلم نما یہودیوں یعنی گروہ سبائیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا ہے، چنانچہ وہ ہر ایک کے ممکن اور مناسب طریقے سے آ کر لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ سے شامل ہو گئے۔ کوفہ کا دارالخلافہ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لانا اور حضرت امیر معاویہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنا قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز یہ کہ مدینہ کے مقابلہ میں کوفہ دمشق سے قریب تھا۔ کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں پر بھی زیادہ پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفا یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر صوبوں کے حکومت پر مامور ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور ہر ایک شخص جو کسی صوبہ کا عامل ہو کر مدینہ سے روانہ ہوتا تھا، وہ اپنے ہمراہ ایک جماعت اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ بھی ضرور لے کر جاتا تھا۔ وہاں روب قائم رہے اور انتظام ملکی میں سہولت ہو، لہذا مدینہ منورہ کی جماعت عہد عثمانی میں منتشر ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں اپنے مدینہ کو سب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنا رکھا تھا۔ اسی کی خلافت اسلامیہ کی ضرورت بھی تھی، لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے خلفاء کو خود میدان جنگ میں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیں لے کر میدان میں نکلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں۔ تو یہی مجبوری تھی جو آخر کار نظام خلافت کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی۔ لہذا اس حالت میں ان کے لیے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو حاکم قرار کر کے خود ماہ لشکر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس جگہ یہ بات بھی بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ قاتلین عثمان اور بلویوں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن سبا کی کوشش سے معاف ہو کر اس کا مقتد بن چکا تھا، اور اس کو عبداللہ بن سبا کی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اپنے سادہ لوئی شریک تھے، لہذا اصل سبائی جماعت جو بطور تخم کارکن کرتی تھی وہ صرف چند افراد پر ہی مشتمل تھی، اور جس وقت جیسی ضرورت سمجھتی تھی اپنے گروہ میں اس قسم کے لوگوں کو شامل کر کے انہیں میں سے کسی کو سردار بنا لیتے تھے، اور جن لوگوں نے پہلے کام لے رہی تھی ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں سبائی جماعت نے تمام بلویوں سے کام لیا اور جنگ جمل تک ان کی بڑے حصے سے کام لیتی رہی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور چینی کا کام
جب شروع کیا تو بلوائی لوگوں کا بڑا حصہ اس سال سبائی جماعت سے الگ تھا۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور اپنی کارگزاریوں اور جان فشانیوں کی بدولت ان کو دربار خلافت میں کافی رسوخ بھی حاصل ہو گیا۔ کوفہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اقامت اختیار فرمائی تو کوفیوں کے اعتبار اور اعتماد نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی۔ اس طرح قاتلین عثمان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں نہ صرف پناہ گزین بلکہ بااختیار ہونا اور بھی بحث اس کا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی قوت اور طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو لوگ قاتلین عثمان سے قصاص لینا ضروری سمجھتے وہ جب ان قاتلین میں سے بعض کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں باعزت دیکھتے تھے تو باوجود اس کے کہ ان کو امیر معاویہ کے مقابلہ میں حضرت علی کی فضیلت تسلیم تھی، پھر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ امیر معاویہ نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے علم مخالف بلند کیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔